بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیلات: اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ کتابوں کے متعلق ہمارا پرسوں کا بیان تھا۔ گزشتہ کل اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ قرآن پاک کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کیسی کتاب ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے دونوں میں کیا فرق ہے؟ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ کتاب تو کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں، کتاب کسی اور نے لکھی اور نیچے سائن کر دیا کہ بھائی یہ ہمارا مضمون ہے، یہ لے لو، ہماری بات ہے یہ۔ لیکن کلام یہ ہے کہ مکمل فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ پورا اللہ کا فرمایا ہوا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ کتاب، پچھلی کتابیں جتنے بھی تھی وہ کتابیں تو تھیں لیکن وہ کلام الہی نہیں تھی، اور یہ والی جو کتاب ہے یہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے، اور کلام سے مراد کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے تو کاغذ میں ہے، تو کاغذ میں تو ہمارے سامنے ہے، یہ جو حروف نقش و نگار ہے یہ تو اس کے ادائیگی کے اسباب ہیں۔ اصل جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کلام نفسی، وہ کلام ہے جو اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ جو ہمارے آپ کے سامنے ہے یہ تو مخلوق ہے، یہ تو کاغذ ہے، پریس ہے، انسان نے لکھا ہوا ہے، لیکن جو اصلی کلام ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ جیسے صفت علم ہے، اللہ جانتے ہیں، تو وہ اللہ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ صفت قدرت ہے، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، وہ اللہ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے اللہ کی صفات ہے، تو اللہ کی ذات جیسے قائم دائم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو یہ قرآن پاک جو کلام نفسی ہے، جو کلام الہی ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اللہ کی صفت ہے اور مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اور ہمارا اس پر اسی شان کے ساتھ ایمان ہے۔ اب یہ بات اگر سمجھ میں کسی کو نہ آئے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس جو الفاظ میں نے کہے ان الفاظ کو بس دل دماغ میں بٹھا لے کہ کلام کتاب بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے، اور وہ کلام ایسا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لوح محفوظ سے یہ کلام دیا گیا
اور اس کلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صاف صاف لفظوں میں اللہ کے رسول کو سنایا ہے. اور اللہ کے رسول کو جب سناتے تھے تو اللہ کے رسول یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک ہلاتے تھے. اس پر اللہ کا حکم آیا سورہ لا اقسم بیوم القیامہ میں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب جبرائیل پڑھ کے سنا رہے ہوں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی جلدی اس کو حفظ کر لیں. آپ ایسا نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے اور اس قرآن کا آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانہ. پھر اس قرآن کی تشریحات آپ کی زبان سے نکالنا ہمارے ذمے ہے. ہم کریں گے سارا کام. سبح اسم ربک الاعلی والی صورت میں ہے سنقرئک فلا تنسا. ہم اس قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے, آپ اس قرآن کو بھولیں گے نہیں. ہماری مرضی ہوگی, جو بھلوانا ہوگا ہم بھلا دیں گے, لیکن جو آپ کو یاد کرانا ہوگا وہ ہم کرائیں گے یاد. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُ. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ. جبرائیل جب پڑھ رہے ہوں آپ جلدی جلدی اس کو لینے کی کوشش نہ کریں. جبرائیل کے خاموش ہونے سے پہلے آپ اس قرآن پاک کے جلدی لینے کی کوشش نہ کریں. بس آپ اللہ سے یہ درخواست کیا کریں ربی زدنی علما. اے میرے رب, یہ جو علم آپ مجھے دے رہے ہیں آپ بس اس کو میرے دل میں محفوظ کر لیجئے اور میرے لیے اس کو میرے سابق علم کے ساتھ جوڑ کر اس کو بڑھا دیجئے. تو یہ پھر جو دیگر احادیث یا دیگر جو وحی ہے اس کی الگ قسمیں ہیں, لیکن یہ جو قرآن پاک ہے جو فاتحہ سے لے کر والناس تک اتارا گیا ہے یہ بالکل صاف صاف لفظوں میں آیا ہے. اور لوح محفوظ سے اللہ نے جبرائیل کو دیا اور جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں. یعنی لوح محفوظ سے جبرائیل کو ملا, آسمان دنیا پہ اترا اور آسمان دنیا سے بقدر حاجت 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک آپ کے اوپر اتارا گیا ہے. اور جس شکل میں قرآن پاک ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے بالکل اسی شکل میں یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن یہ اس کا علم ہے, یعنی نام ہے اس کا. جیسے اللہ یہ اللہ کا علم ذاتی ہے. جیسے ہمارے ماں باپ نے جی ہمارا نام عبداللہ رکھا, تو ایک عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. ایک یہ ہے کہ عبداللہ ایک آدمی کا نام پڑ گیا, اس میں پھر اللہ کے بندے کا لفظی مطلب مراد نہیں ہوتا. اللہ کے بندے کا لفظی مطلب مراد نہیں ہوتا, اس کو عبداللہ مراد ہوتا ہے, بھئی یہ نام ہے اس آدمی کا. جب نام ہو جاتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا ذاتی نام ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام عبداللہ رکھا ہے, اس میں پھر اللہ یہ اللہ کا بندہ ہے اس مفہوم سے اس کو نہیں دیکھتے ہیں, یہ عبداللہ ہے اس مفہوم سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی قرآن پاک قرآن یہ نام ہے. اور قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن یہ قاف را اور حمزہ سے نکلا ہے. یہ جو الف نون ہے یہ مبالغے کے لیے ہے, جیسے رحمان ہے اصل ہے را ہا میم. یہ جو الف نون ہے اس کے مطلب میں زیادتی کے لیے یہ الف نون بڑھایا گیا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا. لیکن اصل جو لفظ ہے وہ رحم ہے, را ہا میم. ایسے ہی اصل لفظ قاف را حمزہ ہے, الف اور نون مبالغے کے لیے, یعنی وہ چیز جس کو بہت زیادہ کثیر مقدار میں پڑھی جائے. قرات سے ہے,
قرأ یقرأ پڑھنا، اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن پاک پڑھی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور یہ اس کا نام ہے۔ تو یہ اس کا نام ہے لوح محفوظ، اور اس میں ہے، اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ اکٹھا اتارا گیا، اور آسمانی دنیا سے تھوڑے تھوڑے اس میں یہ 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ جس شکل میں قرآن پاک ہمارے سامنے ہے اس شکل میں اتارا نہیں گیا، اتارنے کی ترتیب الگ ہے، لیکن جس شکل میں ہمارے سامنے ہے اس شکل میں قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے بنائی ہوئی باتیں کریں گے، بنائی ہوئی باتیں نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں جو مختلف احادیث کے اندر ہیں، اور آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات، اتنی بڑی بات وہ آدمی اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ لوح محفوظ میں ہے اور جبرائیل ایسے آ گئے اور یہ ہو گیا، یہ اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں ہیں اللہ کے کلام سے اور اللہ کے رسول کے کلام سے لے کر کے اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ جتنی تورات، انجیل، زبور، یہ صرف اللہ کی کتابیں ہیں، اور قرآن پاک کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، حکم دے رہے ہیں اللہ پاک، یا اقیموا الصلاۃ، اقمنا الصلاۃ، اقم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، آتینا الزکاۃ، حج کا ذکر، روزے کا ذکر، اخلاقیات کا ذکر، اپنی قدرت کا ذکر، رسالت کا بیان، آخرت کا بیان، جنت کا بیان۔ ہم نے ایسا کیا، ہم کرنے والے ہیں، ہم اتارنے والے ہیں، ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم نے کیا، اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم جو کرتے ہیں ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ کلام ہے اللہ کا، دبدبے والا کلام ہے، شاہانہ کلام ہے، بڑی بڑی ذات کا کلام ہے، بادشاہوں کا کلام ہے۔ حالانکہ اللہ تو ایک ہے، اور صیغہ استعمال کر لیں جمع متکلم کا، ہم نے کیا، تو ہم نے کیا جمع نہیں ہے، یہ بڑائی کے لیے، جیسے بادشاہ بات کرتے ہیں ہمارا حکم تھا یہ، حالانکہ بادشاہ تو ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہے گا بادشاہ کہ میرا حکم تھا، نہیں، ہمارا حکم تھا۔ تو یہ بڑائی والا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے پورا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، پھر وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سال کے عرصے میں دنیا میں نازل ہوا۔ جس ترتیب سے قرآن پاک اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، اور آپ کے ارشاد کے اور حکم کے موافق قائم ہوئی ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی طرف سے معلوم ہوئی، اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک اترتا تھا تو اللہ کے رسول ہمیں فرماتے تھے بھئی یہ آیت آئی ہے رات کو، یہ لکھ لو۔ جب ہم لکھ لیتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ والی آیت فلانی صورت میں رکھ دو، یعنی اس میں لکھ لو، اور فلانی آیت سے پہلے اور فلانی آیت کے بعد اس آیت کو لکھ لو۔ سن رہے ہیں یہ بات نا آپ حضرات؟ یعنی یہ جو آیت اتری ہے رات کو، اس کو فلانی صورت میں لکھ دو، اور جو فلانی آیت تھی نا فلانی صورت میں، تو وہ اس آیت کے بعد اور فلانی آیت سے پہلے ادھر یہ آیت لکھ دو۔ اور اب حضور یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو جبرائیل اللہ کے رسول کو فرماتے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کا کیا دستور تھا، جیسے ہی قرآن اترتا تھا تو وہ اللہ کے رسول کو تو جبرائیل یاد کراتے تھے، پھر اللہ کے رسول اس کو بار بار پڑھتے تھے، صحابہ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے لیتے تھے، اور قرآن پاک میں ایک ایسی کشش اور ایک ایسی چاشنی اور ایک ایسی مٹھاس تھی، حضرات صحابہ کرام اس کو حضور سے لیتے تھے، اور آج لیا اور
آج ہی رات کو تہجد میں نیت باندھ کر کے اس کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ کتنے سارے حافظ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بنے۔ اور اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، لکھنا کوئی جانتا بھی نہیں تھا، بہت تھوڑے لوگ جانتے تھے۔ سب سے زیادہ جو مدار تھا قرآن پاک کی حفاظت کا وہ حفظ تھا، زبانی یاد کرتے تھے۔ ابھی تو بعد میں پھر یہ کمزور ہوا تو پھر یہاں پر آ گئے، لیکن سب سے زیادہ جو مدار تھا قرآن پاک کے لیے وہ کیا تھا؟ وہ حفظ قرآن تھا۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں کوئی حضور کی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ نے فرمایا بھئی میری بات مت لکھو شروع میں، کیوں؟ تاکہ قرآن کے ساتھ میری بات مکس نہ ہو جائے۔ میری بات الگ ہے، الگ سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، لیکن کلام نفسی نہیں ہے۔ کلام نفسی تو قرآن پاک ہے، تاکہ میری بات اس کلام نفسی کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، اس وجہ سے فی الحال میری بات مت لکھو، قرآن لکھو اور قرآن کو یاد کرو۔ تو صحابہ کرام، ان کے بچے، ان کے بڑے، ان کے چھوٹے، ان کی عورتیں، وہ قرآن پاک کو کیا کرتے تھے؟ وہ حفظ کرتے تھے اور زبانی قرآن پاک کو یاد کر۔ اور حافظے کا یہ عالم تھا اس زمانے میں، حافظہ ایسا تھا۔ ایک مجلس میں ایک آدمی اشعار پڑھتا، عربی کے اشعار، مشکل اشعار، ہمارے ہاں قصائد ہیں عربی کے، اور ایک محفل میں 100 اشعار پڑھتا تھا ایک آدمی، اور سامنے لوگ سنتے تھے۔ تو اسی محفل کے اندر وہ 100 اشعار سامنے سننے والوں کو اسی ترتیب کے ساتھ یاد ہو جاتے تھے۔ اتنا غضب کا حافظہ تھا، اور ایسی چیزوں کو وہ لینے والے اور ضبط کرنے والے۔ اس وجہ سے ان حضرات پہ یہ والا اشکال ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک اترا ہے اور قرآن پاک ادھر ادھر ہو گیا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 40 پارے قرآن تھے اور 10 پارے جو ہے نا ادھر ادھر ہو گئے۔ کیسے ادھر ادھر ہو گئے؟ حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، پارے ادھر ادھر ہو گئے؟ کچھ ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو ایسی حفظ یاد ہوتی تھی کہ اس کا ان کے حافظہ جو ہے نا وہ ایسا غضب کا۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً 150-200 سال کے بعد کے آدمی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 150-200 سال کے بعد کے آدمی ہیں۔ بغداد ایک دفعہ گئے اور لوگوں نے امتحان لیا، 10 آدمی بیٹھ گئے، ایک آدمی نے 10 حدیثیں پڑھی سند کے ساتھ، اور سند کے اندر نام ہوتے ہیں، جیسے میرے استاد نے بتایا، ان کو ان کے استاد نے بتایا، ان کو ان کو استاد نے بتایا، ان کو ان کو استاد نے بتایا، پھر حدیث سنائی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 10 حدیثیں سند کے ساتھ، 10 حدیثیں سند کے ساتھ، 10 حدیثیں سند کے ساتھ، 100 حدیثیں آ گئی۔ اور 10 کے 10 نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے ساری سندیں غلط پڑھی، تاکہ اس بندے کو کچھ یاد بھی ہے یا نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 10 آدمی ہیں، 10 حدیثیں یعنی 100 حدیثیں وہ ساری سنائیں، اس کی غلطی کی نشاندہی کی، اور پھر اس کو صحیح ان کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ 100 کے 100 حدیثیں سند کے ساتھ صحیح بتائیں، کا کمال یہ ہے کہ جس آدمی نے پہلے نمبر پہ جو حدیث رکھی تھی امام بخاری نے اس کو اسی نمبر پہ رکھا، 8ویں نمبر پہ جو حدیث رکھی تھی امام بخاری نے اس کو 8ویں نمبر پہ رکھا، کہ تم نے 8ویں حدیث یہ پڑھی، تم نے 6ٹھی حدیث یہ پڑھی، تم نے 9ویں حدیث یہ پڑھی، اور اس میں تم نے یہ غلطی کی اور یہ صحیح ہے اس میں۔ کہا کہ نمبر 1 سے لے کر نمبر 100 تک امام بخاری نے جس ترتیب کے ساتھ اس امتحان لینے والے نے جو امام بخاری سے سوال کیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے وہ حدیثیں سنائی اور غلطیوں کی نشاندہی کی اور صحیح سند کے ساتھ ان حدیثوں کو سنایا۔ یہ 150-200 سال پرانا آدمی ہے، اس کا جب حافظہ ایسا ہے،
تو جو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر جیسا ہے، عمر جیسا ہے، عثمان اور علی جیسا ہے، عبداللہ ابن مسعود جیسا ہے، معاذ ابن جبل جیسا ہے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان جیسا ہے، ایسے لوگ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس غضب کے حافظے کے مالک ہوں گے؟ جب 150 سال کا بعد کا آدمی جب اس قسم کا آدمی ہے تو حضور کے بالکل سامنے بیٹھنے والے کیسے ہوں گے؟ تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے ایسے لوگوں کو چنا کہ آج کتنے عرصہ گزر گیا، ہمارے رب کا کلام اسی طرح آب و تاب کے ساتھ وہ محفوظ بھی ہے اور لوگ اس کو بے دھڑک ہو کر کے سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ اس کتاب کی کسی چھوٹی سی بات کے انکار کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اتنی سی بات بھی، معمولی سی۔ حضرت ابو بکر کو اللہ نے صحابی فرمایا ہے 10ویں پارے میں کہ حضور اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے تھے۔ کوئی شخص کہتے ہیں کہ ابو بکر حضور کے صحابی نہیں ہیں تو وہ اس ٹکڑے کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، تو صاحب کا لفظ قرآن میں ہے، تو جو اس کا منکر وہ کافر، تو کہتے ہیں ابو بکر صحابی نہیں ہے۔ تو اتنی سی بات کا، اتنی سی زیر زبر پیش کا کوئی آدمی اگر انکار کرتا ہے تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے مومن بننے کے لیے۔ کہ یہ آدمی کافر ہوگا اگر معمولی سی بات کا بھی انکار کرے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن پاک کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن مجید کی نظیر یعنی اس جیسی کتاب قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ ایک نہیں 20 آیتیں رات ہم نے 15ویں پارے میں پڑھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ اعلان کر دیں ساری دنیا کے سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں، اس قرآن جیسی کتاب بنانا چاہیں نہیں لا سکتے، اگرچہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں پھر بھی قرآن جیسی کتاب کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یہ ہمارے رب کا دعویٰ ہے، ہمارے رب کا چیلنج ہے، اور سارے زمانوں کے سارے دانشور، سارے قابل لوگ، سارے بڑے لوگ، سب کو یہ چیلنج ہے، آئے قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے لائے، کوئی 10 آیتیں بنا کے لائے، کوئی ایک آیت بنا کے لائے جو اسی جیسی جاندار ہو، جو اللہ کے کلام جیسی جاندار ہو، جان رکھتی ہو، ایسا کوئی بنا کے لائے تو کوئی قرآن پاک جیسی کوئی کتاب، کوئی نظیر نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے راہ ہدایت اور ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے احکام مختصر یا تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، پھر ان کی تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرمائی ہے، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق احکام بتائے ہیں۔ ان سب کو ماننا اور ان سب پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور اسی پر ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور اسی پر اللہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر اللہ اپنے سامنے ہمیں کھڑا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔